حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ اس مسجد میں ایک بیان کی وجہ سے ہم لوگوں پر بھائی عبدالقدیر ہیں ایڈوکیٹ، وہ بھی تو ہم چاروں پر FIR درج ہوئی، پھر کئی سالوں تک کا مقیم زبان بندی تھی، پھر ہم چاروں اللہ کی مدد کے ساتھ اور کسی کی مدد کے بغیر تھانوں، کچہریوں، عدالتوں کا سامنا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مسجد کی آبادی کو سن کر حافظ سلیمان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ کافروں کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ صرف عبادت تک محدود ہیں، مسلمانوں کی جو جامع ہے یہ عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درس گاہ اور ایک سکول کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اصحاب صفہ مسجد کے اندر ہی رہتے ہوئے نبی علیہ السلام سے دین کی تعلیم حاصل کرتے اور پھر لوگوں تک پہنچاتے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنی تخلیق کے اس شاہکار کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات پر برتری عطا کی، اور ابلیس جو تب صاحب ایمان تھا اس سمیت تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت کی صبح تک کے لیے مجھے زندگی اور کچھ اختیارات کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین،
جا میں نے تجھے مہلت عطا کر دی۔ لیکن اس نے مہلت ملتے ہی بندگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ مزید سرکشی کی اور کہا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو ضرور بے ضرور بہکاؤں گا، لیکن ساتھ یہ کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے بہکاوے کے اندر نہیں آئیں گے۔ شیطان نے 5 چیزوں کے بارے میں امت کو بڑا شدید گمراہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے احترام کے بارے میں، اور اسی طرح اس نے امت کو گمراہ کیا اور غافل کیا قرآن کے بارے میں۔ اب قرآن مجید اس کی پہلی جو خوبی ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو تھامنے سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اب اس کی ایک دوسری خوبی ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج بنایا ہے، اس کو شفا کہا ہے۔ قرآن مجید کی تیسری خوبی ہے کہ یہ کتاب شفا ہونے کے ساتھ ساتھ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کتاب کی چوتھی خوبی ہے، فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، تمام جہانوں کے لیے یہ رشد و ہدایت کا پیغام اور نصیحت ہے۔ اس کی 5ویں خوبی ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ جو کتاب ہے یہ دستور حیات ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، یہ قانون کی کتاب ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ قانون کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد، قتل کے بدلے قتل ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور زانی کی سزا فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان کو کوڑے مارے جائیں گے اور بتدریج جو ہے ان کو رجم کی سزا دی جائے گی۔ میرے بھائیو دوستو، اس کتاب کے بارے میں لوگ غافل ہیں، کچھ اس کو پڑھتے نہیں، کچھ ناظرہ پڑھتے ہیں معنی نہیں پڑھتے، کچھ معنی پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں۔ تو قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں، جیسے میں نے 5 خوبیاں بیان کی ہیں نا، کتنی خوبیاں بیان کی ہیں؟ 5۔ ایسے قرآن مجید کے 5 حق ہیں۔ یہ 5 حق بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید کے 5 فائدے بھی میں بیان کروں گا، 15 باتیں، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میرے اور آپ سب کے لیے فائدہ مند بنائے۔
حضرات، قرآن مجید کا پہلا حق ہے اس کا ادب کرنا. کیا کرنا؟ ادب کرنا. ہمارے گھروں میں ایک کوتاہی عام ہے، صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں اور گرد اڑ کر قرآن مجید اور کتابوں پر پڑتی ہے. تو گھر میں رہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ جس طرح ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، دلہنیں اپنا فرنیچر اور سامان صاف کرتی ہیں، قرآن مجید اس کی بھی روزانہ صفائی ہونی چاہیے. یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. فرمایا اللہ تعالی قرآن کے ذریعے لوگوں کو، دنیا کو، انسانوں کو عزت دیتا ہے. مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ ہندو سے مسلمان ہوئے اور ان کے اسلام کی نعمت کا سبب کیا تھا؟ فرماتے میں چھوٹا تھا اور اس پرانے دور میں قرآن مجید لوگ جب ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کرتے تو آواز دیندے سن، بھائی کوئی بندہ چھاتے نہ روے، اساں قرآن مجید فلانے دے کروں فلانے دے کار لے کے جانا ہے. لوگ ہی چھتاں تو تھلے آ جاندے. تو انسان میں ہندو سا لیکن قرآن مجید دا میں ادب کیتا، قرآن مجید وال میں کانڈ نہیں کی تھی کہ کتاب جا رہی ہے تو چلو میں سائیڈ پر ہو جاؤں. اس کا ادب و احترام. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ادب و احترام کا یہ مول ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا. میرے بھائیو دوستو، قرآن مجید کا پہلا حق ہے اس کا ادب کرنا. یہاں میں ایک بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. ہماری مساجد میں بوسیدہ اوراق قرآن مجید کے استغفر اللہ العظیم میلے کچیلے میل سے اٹے ہوئے بھرے ہوئے جو نسخے ہیں، یہ مساجد کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. یہ بات یاد رکھنا. اور یہ غفلت جو ہے تمام مسالک میں موجود ہے اور تمام مساجد میں موجود ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک مسجد میں ہے اور کسی ایک مسلک میں ہے. ایک دوسرے پر فتوے لگانے میں تو دلیر ہے، لیکن ادب کرنے کے اندر قرآن مجید کا مسلمان اپنے گھروں میں بھی غافل ہیں اور مسجدوں میں بھی غافل ہیں. اور میں یہاں حفظ کے طلباء کو، او بچوں او بیٹو، آپ کو ایک نصیحت کرنے لگا ہوں. جڑا طالب علم اپنے قرآن دی حفاظت نہیں کردا، ایدہ نقصان کی ہوندا ہے، انہوں قرآن یاد ہی نہیں رہتا، وہ بھول جاندا ہے. تو جڑا طالب علم اپنے قرآن دی حفاظت کردا ہے، میں طالب علمی جس لئے قرآن یاد کراں 5 پارا لواں 10 پارا لواں قرآن لواں تے وہ دھیان نہیں سا کردا. ایک استاد آئے تو انہاں میں نے سکھایا انہوں انج سام جویں اپنے کپڑے، اپنا جسم دا کوئی حصہ، اپنا ہاتھ، او دی حفاظت کرنا ہے کہ پھٹ نہ جائے، خراش نہ آ جائے، ٹوٹ نہ جائے. جدو اے دی حفاظت کریں گا پھر برکت ویخ. واللہ العظیم قرآن مجید کا وہ نسخہ آج بھی میرے پاس پڑا ہے، لیکن اس حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہوا کہ طالب علمی جب بچہ تھا قرآن مجید پھر بھولا نہیں ہے. تو یہ طلباء کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے قرآن کی، اپنے پاروں کی اچھے طریقے سے حفاظت کیا کریں. حضرات، قرآن مجید کا دوسرا حق ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ
قرآن مجید کا دوسرا حق ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اس کو پڑھنے کا حق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تو آپ کے پڑھنے کے اگر کوئی حروف الفاظ گننا چاہتا تو وہ آسانی سے گن سکتا تھا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر تسلی سے پڑھتے تھے. کیا ہوا؟ کوئی گال نہیں. خراب سپیکر والے دی سنا قومی نشان ہے. چلو چھوٹا لا لینے. ہاں بھائی میری گل دی تانوں سمجھ آ رہی ہے نا اللہ تعالیٰ دے فضل. پہلا حق قرآن مجید کا کی ہے سارے بول کے دسو. ادب کرنا. قرآن مجید کا ادب کرنا. حضرات اس کا دوسرا حق ہے. بھائی ذوالفقار چھوٹا جڑا ہے نا کالر والا مائک اگر وہ آ جائے تو بہتر ہے. یہ نا مائک بیمار ہو گئے. یہ اندر ہوں میگنٹ تو وہ جدوں زنگ آ جاندہ نا پھر وہ کدی مائک اتنے پھنس جاندہ ہے. جزاک اللہ. بس ٹھیک ہے. جزاک اللہ. تسلی نہ لا لو کوئی گل نہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. حضرات اب ہم عجمی ہیں. ہم کون ہیں؟ عجمی. پھر عجمیوں میں آواز کم ہی ٹھیک ہے جی. آواز کٹ اے وڈا بند کر چھڑو تے چھوٹا جی ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ہیں عجمی ہیں پنجابی ہیں. ہماری جو اکثریت ہے وہ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتی. زبان کی دشواریاں ہیں. زبان کی. مایوس نہ ہو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَقَعْقَعْ فَلَهُ أَجْرَانِ. فرمایا وہ بندہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے جوڑ کر کے پڑھتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے. ساڑھے بندے کئی یا ایو حل مزملو کو مل لیلا ایسے پڑھتے ہیں. اب ایک جو ہے وہ مہارت سے پڑھتا ہے عربی لہجہ میں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررا. فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یعنی ماہر بالقرآن کا جو پروٹوکول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ اس کے دائیں بائیں یمین و یسار اللہ تعالیٰ ان کی سنگت اور ساتھ نصیب کرے گا. میرے بھائیوں دوستو قرآن مجید کو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید 4 صحابہ کرام سے سیکھو. کتنے صحابہ کرام سے؟ 4. سبحان اللہ. پہلے جو قاری قرآن ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن مجید کے مختلف لہجے ہیں. عربی جو قبائل ہیں اس کو اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں. میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں.
آپ کو سورت ضحیٰ یاد ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تو عرب کے بعض قبائل اسے پڑھتے ہیں وَالضُّحِی وَاللَّيْلِ اِذَا سَجِی، اس کا معنی نہیں بدلتا، لہجہ ہے، جیسے کوئی بھی زبان 20 کلومیٹر کے بعد اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ آپ کاموکی میں رہتے ہیں، لاہوری پنجابی ہو رہے تے گجرالے دی پنجابی ہو رہے تے شیخ پورے دی پنجابی ہو رہے تے شکرگڑھ دی پنجابی ہو رہے، لہجیاں تو بندے دا پتہ لگ جاندہ ہے بھئی ایک سرکار کدھروں تشریف لے آئے۔ تو پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کا جو لہجہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ سارے بول کے دسو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سارا لہجہ انہاں دا جویں انہاں پڑھیا اگو انہاں دے شاگرداں پڑھیا تے اج اسی انڈیا پاکستان دے اندر حفظ دے دوران وقف، اظہار، اخفاء، قلقلہ، غنہ، یہ ساری جڑی پڑھائی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی ہے۔ دوسرے صحابی نے فرمایا معاذ بن جبل دے کولو قرآن سکھو۔ تیسرے صحابی فرمایا ابی بن کعب دے کولو قرآن سکھو۔ چوتھے صحابی سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آزاد کردہ غلام تھے لیکن اتنے ماہر بالقرآن تھے کہ اللہ کے نبی نے ان سے قرآن مجید سیکھنے کا حکم دی۔ اب ایک سوال ہے، کیا وجہ ہے کہ کسی اور صحابی کو، حضرت ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، مولا علی کو رضی اللہ عنہم، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، کسی اور کو قرآن مجید کی قرات میں یہ بلند رتبہ نہیں ملا جو بلند رتبہ عبداللہ ابن مسعود کو ملا ہے؟ یہ میں نے خود بند کروایا تھا، خود بند کروایا۔ میں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ بلند رتبہ کسی اور صحابی کے نصیبے میں نہیں آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نصیبے میں آیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کیوں بھائی کسی کے علم میں ہے؟ نہیں علم میں تو سن لیں۔ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اجرت کے اوپر بکریاں چراتے تھے، پیڈاں دے چارو سن، دیہڑی دے ہوتے، مزدوری دے ہوتے، پیڈاں چار دے سن، بکریاں، چھوٹے جانور۔ تو دور علاقے میں شدت کی گرمی، نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا اس چروائے دے کولوں جا کے دودھ پین واسطے لے۔ اس صحابہ کرام نے سمیت بکریاں ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام دی خدمت دے وچ حاضر کر دیتا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیا وہی کوئی دودھ دا پیالہ پیش کر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جی گالے سدھی صاف، مال میرا نہیں، میں چاروں ہاں تے میں کدی اپنے مالک دے مال دے اندر خیانت نہیں کی تھی۔ صاف جواب ہے، میں دودھ نہیں دے سکتا، اور جدو میں نہیں پیتا تے میں تو انہوں کی میں دینا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اے دیانتداری ہے، یہ کیڑی بات ہے؟ دیانتداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے ریوڑ کے اندر کوئی ایسا جانور ہے
جو دودھ نہیں دیتا، کوئی پھنڈر جانور ہے ہی؟ انہاں کیا جی ہاں اے بکری اے دودھ نہیں دین دی، مالک نو بھی پتہ ہے اے بکری دودھ نہیں دین دی۔ تے اللہ دے نبی نے فرمایا جے اسی یہ دے چو دودھ لے لئیے تے تینوں کوئی اعتراض تے نہیں؟ انہاں کیا نہیں یا رسول اللہ مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ ہی پھر قصہ بیان کر دینے کہ نبی پاک نے بسم اللہ پڑھ کے تھاننو ہاتھ لایا تے اللہ تعالیٰ نے دودھ دی بہار لا دیتی۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا ایسا معجزہ ظاہر ہوا، سب نے دودھ پیا، مشکیزے میں بھرا، اور نبی علیہ السلام کے اس معجزے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود مسلمان ہو گئے۔ کی ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے بندہ دیانتدار ہے، زمانے جاہلیت میں انہیں اپنے مالک دے مال وچ خیانت نہیں کی تھی تے مسلمان ہو کے قرآن وچ خیانت۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا ہے بھئی قرآن 4 بندیاں دے کولوں سکھو، او دے وچ سرے فہرست فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں قرآن سکھو۔ حضرات 2 باتیں۔ تیسری بات، میں نے اب 15 منٹ کے بعد اپنا درس ختم کر دینا۔ خیر الکلام ما قل و دل۔ تیسری جو خوبی اور تیسرا جو حق ہے قرآن مجید کا، وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ کس کو سمجھنا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنا۔ اگر قرآن مجید خامن سمجھے گا تو اسے پتا ہے کہ حقوق زوجیت کیا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ طریقہ طلاق کیا ہے؟ میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ نساؤکم حرث لکم، اگر اولاد ہے تو ان کو پتا چلے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ ہیں، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن مجید کا تیسرا حق، اس کی اللہ کے نبی نے مثال دی ہے۔ کس نے مثال دی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دی۔ اللہ کے نبی، اللہ اکبر۔ اچھا نا، ایک باری صحیح کر لو، تسلی نہ، کوئی نہیں، میں پھر بھی نہیں پریشان ہوں۔ نہیں بیٹا ہنسنا نہیں ہے، اے دوسرا چلا لو، اے چلا لو، کوئی ایک اے ٹھیک نہیں۔ آہستہ تھی، میں تے پورا زور پہ لانا، سپیکر تو بغیر میری آواز تانوں آ رہی ہے نا؟ او نہیں یار، میک دا قصور ہے، میرا قصور نہ کڈو۔ آندھے نے تو ہو نہیں بولنا، میرا گلا بہ چلا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر۔ چلو اللہ جائے۔ حافظ صاحب آجو، اندر آجو، ماشاءاللہ حافظ اسامہ مدنی صاحب۔ اچھا بھئی توجہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات اچھا اینو بند کر چھڑو یار، بیبیاں پاویں نہ سمجھن، جڑے بیبے نے سمجھ لیں۔ ہاں آپ کیسے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ یوتھ فورس کا گروپ ہے نا جی سارا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دعوت کا اہتمام کرنے والا
दावत का एहतमाम करता है, बड़ी उम्दा जगह है, दस्तरखान बहुत बाकमाल, तरह तरह के उस पर रंग बरंगे खाने हैं, और वो अपने एक पैगंबर को, एलची को भेजता है कि जाओ लोगों को बुला करके लाओ। फरमाया जो लोग उसकी दावत को कबूल करते हैं वो उस महल में आएंगे, रंग बरंगे खाने खाएंगे, और जो उसके पैगंबर एलची की पैरवी नहीं करते वो उस महल में भी दाखिल नहीं होंगे और उसकी नेमतें भी नहीं खाएंगे। फरमाया आगाह हो जाओ, वो महल अल्लाह की जन्नत है और वो खाने जन्नत की नेमतें हैं, और पैगाम लाने वाला मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो मेरी पैरवी नहीं करेगा वो जन्नत में भी नहीं जाएगा। हजरात, आज दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो चांद या मरीख पर जाना नहीं है। कंप्यूटर, रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे मुश्किल काम आपको पता है क्या है? सबसे मुश्किल काम है एक मुसलमान को कुरान की दावत देना। ये सबसे मुश्किल काम है। मसाजिद में तर्जमा क्लास नहीं हो रही, दरसे कुरान नहीं हो रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, हमारी दादियों के तकिए पर बड़े हुरूफ वाला कुरान हुआ करता था। आज हमारी औरतों के सराने और तकिए के तले मोबाइल है। पहले तस्बीह पढ़ते पढ़ते मेरे ख़ानदान के अंदर कई औरतों को अल्लाह ताला ने इस हालत में मौत दी है कि तस्बीह पढ़ते पढ़ते फौत हुए, उथे ही हाथ जम गया, वो तस्बीह नहीं निकलती थी। अल्लाह ने दुनिया को, ख़ानदान के लोगों को दिखाया कि मेरा बंदा मेरे साथ इस हाल में गया है कि वो मेरा जिक्र कर रहा था, और मैं तुम्हें भी दिखा रहा हूं कि तुम भी ठीक हो जाओ। तो कुरान मजीद का पहला हक इसका अदब है, दूसरा हक इसको पढ़ना है, और तीसरा हक जो है इसको समझना है। तीसरा हक इसको समझना है। इसका चौथा हक इस पर अमल करना। इस क्या करना? इस पर अमल करना। फरमाया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया उससे बेहतर कौन है कि जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाए, सिर्फ ज़ुबान से बुलाए। अमल अमल अमल। खुशनुमा जुमले दीवारों और किताबों में बड़े लिखे होते हैं। एक मुसलमान और काफिर में, एक फासिक और फाजिर और मोमिन में जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो अमल है। वो क्या है? अमल। तो अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों को ये तरगीब देता है कि मेरी किताब पर अमल करके लोगों को मेरी तरफ बुलाओ। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। हजरात, इसका पांचवा हक, या अय्युहर रसूल। अल्लाहु अकबर। मैं जब ये आयत पढ़ता हूँ ना, अल्लाह की कसम है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ने कहा मेरे प्यारे रसूल, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालतहू। ऐ मेरे प्यारे रसूल, आपकी जिम्मेदारी है जो आप पर नाजिल हो रहा है, आप इस नाजिल शुदा कुरान मजीद को लोगों तक पहुँचाएँ। मेरे भाइयों,
اب آپ دیکھیے شادیاں ہوتی ہیں تو بہشتی زیور اور اصلی سنی بہشتی زیور اور فیضان سنت قرآن مجید امت نے اب دینا ترجمے کے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرات تعویذات لکھنے والے مولوی تو آ گئے ہیں، لیکن اس قرآن کا فہم عام کرنے والے دنیا سے جا رہے ہیں، اور آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اہل حدیث کے سٹیج پر بھی جہالت، جہالا، اداکار، فنکار اور گلوکاروں اور گانوں کی طرز پر اپنا جو پیغام ہے وہ دینے والے وہ قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کے 5 حق ہیں، یہ 5 حق یاد کر لیں۔ پہلا حق ہے اس کا ادب کرنا، دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا، تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا، اور چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا، اور 5واں حق ہے اس کی دعوت کو کیا کرنا؟ عام کرنا۔ آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کو شیئر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کو شیئر کریں، اس کے ترجمے کو شیئر کریں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا القرآن حجت لک او علیک، قرآن ہر بندے کے بارے میں تبصرہ کرے گا، ہر بندے کے بارے میں، مجھ سمیت آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے بارے میں قرآن، اللہ ہر بندے کے بارے میں قرآن سے پوچھے گا، ہر بندے کے بارے میں قرآن سے پوچھے گا۔ فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو دماغ میں بٹھاؤ۔ قیامت کے دن قرآن ہر بندے کے بارے میں بولے گا۔ قیامت کے دن، پھر سنو، قیامت کے دن قرآن ہر بندے کے بارے میں بولے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہر بندے کے بارے میں پوچھے گا، بتا۔ فرمایا القرآن حجت لک او علیک، اگر تو آپ قرآن پڑھتے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ جب قبر دبائے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر بڑی بے لحاظ گھاٹی ہے، رسول اللہ پڑھتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ غفر اللہ لہو غفر اللہ لہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، دفنا کون رہے ہیں؟ اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں، اور صحابی مخلص کو دفنا رہے ہیں۔ فرمایا زمین نے اس کی قبر نے پکڑ لیا تھا، میں نے اللہ سے ترلا کیا یا اللہ کشادہ کر دے۔ سب کو دبائے گی، مجھے بھی، آپ کو بھی، صلحاء اتقیاء کو بھی، اولیاء کو بھی۔ پھر کشادہ کیسے ہوگی؟ فرمایا قرآن آ جائے گا۔ اللہ اکبر، کون آ جائے گا؟ قرآن۔ قبر میں قرآن آ جائے گا، قبر میں قرآن شفیعا لاصحابہ، قرآن آ جائے گا۔ قرآن کہے گا اے میرے نال پیار کردا سی، مینوں سندا سی، مینوں پڑھدا سی، مینوں پھلاندا سی، سونے سونے نسخے خرید کے مسیتاں چ رکھدا سی، اپنی اولاد نوں آندا سی قرآن پڑھو، اپنے گھر ترجمہ لاندا سی، اپنی فیس بک تے قرآن لاندا سی۔ اور میں قرآن مجید کی محبت، اللہ تعالیٰ قرآن کی گواہی حجیج اللہ، قرآن اس کے لیے جھگڑا کرے گا، فرشتوں سے کہے گا خبردار اینو میں نہیں کچھ ہون دینا، اے میرے نال پیار کردا ہوندا سی۔ اور پھر قیامت کی اور ناکیوں میں فرمایا 99.99% اہل حدیث، 2 نبی علیہ السلام کی ایسی سنتیں ہیں جن کو بھول چکے ہیں۔ فرمایا اقرأ الزہراوین، 2 روشن چمکدار صورتوں کو پڑھا کرو، قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارشیں بھی بنیں گی، صاحبان بھی بنیں گی۔ اور اس میں سے ایک صورت فرمایا پڑھنا برکت ہے، چھوڑنا خسارہ ہے، اور جو بندہ پڑھے گا اس کا مخالف اس کے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک صورت بقرہ ہے اور دوسری صورت آل عمران۔
ایماندار نال دسیا ساری زندگی کدی کسی بندے نے دوویں صورتاں جوڑ کے پڑھیاں ہوں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور ہم نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ حضرات اب نقصان کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ میں 5 نقصان جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلے قرآن کی 5 خوبیاں، پھر قرآن کے 5 حق، اور اب جو ہیں قرآن کو چھوڑنے کے جو نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ چبڑ ڈیٹھ لا علاج ہو جاتا ہے۔ زنا بھی نہیں چھوڑتا، شراب نہیں چھوڑتی، قوم لوط کے گناہ نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، حرام نہیں چھوڑتے۔ قرآن جو ہے وہ زرخیزی ہے۔ جب یہ زرخیزی، یہ ٹونک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معطر بارش ہے آپ کی دل کی زمین پر نہیں پڑے گی تو آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ حضرات اس کا دوسرا نقصان ہے، ایسی بیماریاں ظاہر ہوں گی جو بیماریاں آپ کے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نہیں کہتا۔ قرآن شفا ہے، جب اس کو چھوڑیں گے تو بیماریاں ظاہر ہوں گی۔ حضرات اس کا تیسرا نقصان کیا ہے؟ اس کا تیسرا نقصان نہ اسلامی گھرانہ بنے گا، نہ اسلامی معاشرہ بنے گا۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے رب نے آپ کے نام کیا پیغام دیا ہے، تو خیر و برکت، کیا میں نے بولا ہے؟ خیر و، بولیے، خیر و برکت، یہ تیسرا نقصان ہے۔ قرآن مجید جو بندہ نہیں پڑھتا گناہوں کی دنیا سے نہیں نکل سکتا۔ چیلنج ہے، پامیں مولوی ہے پامیں کوئی ہے۔ قرآن مجید چھوٹ گیا، بیماریاں آ گئیں۔ قرآن مجید چھوٹ گیا، برکت ختم۔ اور قرآن مجید چھوٹ گیا، انجام بھی اچھا نہیں ہونا۔ موت چنگی نہیں آندی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اگر اچھی موت چاہیے تو کیا قرآن مجید، اللہ کے نبی نے فرمایا 30 آیتوں والی سورت ہے، جو بندہ پڑھے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کون سی سورت ہے بھائی بتائیں؟ ملک کا ہی پتہ ہے نا۔ ایک اور بھی سورت ہے قرآن میں 30 آیتوں والی، الف لام میم سجدہ، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ قرآن کی وہ کون سی سورت آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے فوراً فرشتہ آ جاتا ہے؟ فوراً آپ تنہائی میں، تاریکی میں، مخالفوں کے سامنے ہیں، کون سا قرآن کا حصہ پڑھنا ہے کہ فوراً اللہ کے فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں؟ او بھائی، آیت الکرسی۔ کون سی؟ آیت الکرسی۔ اور چوتھا نقصان کیا ہے؟ حضرات جیسے میں نے کہا کہ انجام اچھا نہیں ہوتا، چوتھا نقصان اور پانچواں نقصان، مرنے کے بعد بھی قرآن اگر بندے کے خلاف گواہی دے گا تو بندے کا بیڑا پار نہیں ہونا۔ قرآن ہے، اللہ کہے گا حافظ کے لیے نہیں، یہ حدیث سن لو، حافظ ہو غیر حافظ ہو، اللہ کہے گا اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا چلا جا، جنت میری فرلانگ طے کرتا چلا جا۔ جتھے والناس دا سی مکے گا، سارا رقبہ ہی جنت دا تیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔